ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، مگر انسان دنیاوی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے دنیا کی مذمت کی اور انسانوں کو ان کے حقیقی مقصد سے آگاہ کیا، مگر پھر بھی گروہ انسانی کی ایک بڑی تعداد اب بھی اس فانی دنیا سے دل لگائے بیٹھی ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس دنیا کو سنوارنے میں اپنی زندگیاں برباد کر دی، اور جب ان کی موت واقع ہوئی تو وہ نامراد اس دنیا سے لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو ناپائیدار جانا اور دنیا سے دل لگانے کی بجائے مالک حقیقی سے دل لگایا اور مالک حقیقی کی رضا کو پانے کی جستجو کی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا شمار بھی انہی اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی مذمت کی اور دنیا میں اپنے قیام کو عارضی جانا اور آخرت کی حقیقی زندگی کے لیے ساری زندگی کوشاں رہے، اور لوگوں کو بھی اس دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی حقیقی منزل سے آگاہ کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار سلسلہ عالیہ قادریہ کے نابغائے روزگار اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ میں ہوتا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی وصال کے بعد مرجائے خواہ خلائق ہے اور رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے متعلق مختلف کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، مگر ان میں مستند قول 1039 ہجری کا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ جس وقت اس جہان فانی میں تشریف لائے اس وقت مغل بادشاہ شاہ جہاں تخت نشین تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے شمار کتب کے مصنف بھی تھے، جن میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اسرار و رموز پر سیر حاصل گفتگو کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پنجابی زبان کے نامور شاعر بھی ہیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شاعری میں معاشرتی اصلاحی پہلو نما ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تنصیفات کے ذریعے لوگوں کو اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں جاں بجا قرآنی تفسیر اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی شاعری کا محو مرکز اپنے روحانی مرشد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو بنایا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد قریباً 150 ہے، مگر ان میں سے اکثر ناپید ہو چکی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا بیشتر وقت سفر و خضر میں بسر کیا، اور ایک عالم آپ رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک ان کی پیدائش پر سلطان محمد باہو رکھا گیا۔ محکم الفقرا میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنے نام کے متعلق بیان کرتے ہیں: میرا نام باہو میری والدہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر رکھا۔ میں اپنے اس نام سے بے حد خوش ہوں کہ میرے نام میں ہو کا لفظ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری والدہ پر اپنی رحمت خاص نازل فرمائے کہ جنہوں نے میرا نام باہو رکھا، جو ایک نقطے کا اضافے سے یاہو بن جاتا ہے، جس کی بدولت ذات باری تعالیٰ سے ایک خاص انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار نیک، صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ منصب دار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔
شاہ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے عوض اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گو بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خوارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر طبیب کو بلوایا تو طبیب نے معائنے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہ پیا، اور جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دی اور کہا، دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئی اور لوگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر ایک عجیب چمک تھی، اور جس کسی پر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نگاہ ڈالتے تھے اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو شور کوٹ کے لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں تو نظریں جھکا کر چلتے تھے، مگر جب نظر اٹھا کر دیکھتے اور وہ نگاہ کسی مسلمان پر پڑتی تو وہ پکار اٹھتا، اللہ کی قسم یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ شور کوٹ کی زیادہ آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، اس لیے ان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرے سے دوچار ہو گیا اور ہمیں شور کوٹ میں رہنا دشوار دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہا، میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب بدل دیتے ہو۔ میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے؟ ہندو بولے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قصور نہیں ہے بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خادمہ کے باہر جانے پر کیسی پابندی لگا سکتا ہوں؟ ہندو بولے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں اور وہ اس مقرر وقت پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا اور خادمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقررہ وقت پر ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر باہر نکلا کرے گی اور اس کے علاوہ انہیں گھر میں ہی رکھے گی۔ منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں گزشتہ واقعے کے بعد گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے تو ان گھنٹیوں کی آواز سے لوگ سمجھ جائیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آ رہے ہیں، تاکہ وہ سامنے سے ہٹ جائیں۔ ہندوؤں کی جماعت حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اقدامات سے مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئی، اور انہوں نے جا کر کئی لوگوں کو خاص طور پر اس بات کے لیے مقرر کیا
کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خادمہ کے ہمراہ گھر سے نکلیں تو وہ بآواز بلند اس بات کا اعلان کریں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے، ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے۔ سب ہوشیار ہو جائیں، حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے ہی نقیب شور مچاتے، ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے تھے اور دکانیں بند کر لیتے تاکہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کر رکھی تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرے اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ان پابندیوں اور سختی کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکتے اور مسلمان ہو جاتے۔ شور کوٹ اور اس کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کیا: مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نور فراست اللہ تعالیٰ نے بوقت پیدائش ہی عطا کر دیا تھا۔ اسی طرح منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ علاقے کا ایک ہندو طبیب کو بلا لائے تاکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معائنہ کر کے مرض کا اندازہ لگائے۔ طبیب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ خوف زدہ تھا، اس لیے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے بچے کا پیشاب ایک بوتل میں لا کر دیں، میں اس سے مرض کا اندازہ لگا لوں۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب لا کر طبیب کو دیا۔ اس ہندو طبیب نے جب پیشاب کا معائنہ کیا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن، حافظ الحدیث، فقہ و تصوف، فلسفہ و منطق اور قانون کے علاوہ دیگر تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ اس جملہ علوم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دسترس کا ثبوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا، اور اس کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف کے متعدد موقع پر کیا کہ میں نے علم الدنی کی تعلیم محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے حقیقت لایا ہے، اس لیے میری سب باتیں حق ہیں اور غیر ماسوائی باطل سے بالکل میرا مطلق ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قلبی واردات کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے ظاہری علم حاصل نہیں، لیکن واردات غیبی کے باعث مجھے علم باطن کی فتوحات بے شمار حاصل ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ میں ظاہری علوم سے محروم ہوں مگر باطنی علوم نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیض و برکات سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بامطابق 1491 عیسوی شب جمعہ مغل فرما رواں اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 63 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شور کوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے قلعہ مہرگان میں دفن کیا گیا۔
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مزار قلعہ مہرگاہ میں تھا، جہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً 70 برس تک آرام فرمایا۔ جب قلعہ مہرگان جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ کے قبضے میں آیا تو حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، انہوں نے اپنے تقوی کی بدولت یہاں سے ہجرت فرما لی۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت کے بعد سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر صرف چند فقراء اور خادمین ہی رہ گئے تھے۔ اتفاقاً کچھ عرصے کے بعد دریا میں طغیانی آئی، جس کی وجہ سے قلعہ مہرگاہ کو نقصان پہنچا اور پانی قلعے میں داخل ہو گیا۔ ان خادمین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر خلفاء اور فقراء کے مزارات کے صندوق تو وہاں سے نکال لیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق بڑی جستجو اور تلاش کے بعد بھی دریافت نہ ہو سکا۔ اس پریشان صورتحال میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عقیدت مند کو خواب میں حکم دیا، تم سب مطمئن رہو، کل صبح ایک شخص آئے گا، وہ آ کر ہمارا صندوق نکالے گا اور اس دوران دریا غلبہ نہ پا سکے گا۔ اس غیبی اشارہ کے ملتے ہی خدام کو تسلی ہوئی اور وہ صبح کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ایک نقاب پوش شخص نمودار ہوا اور اس نے اس جگہ جہاں پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے مٹی نکال رکھی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک کو کچھ نقصان نہ پہنچا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بدستور آرام فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریش مبارک سے غسل کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو خوشبو میلوں دور تک پھیل گئی اور حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق مبارک ملنے کے بعد اب مریدین پریشان میں مبتلا ہو گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق مبارک کس جگہ دفن کیا جائے۔ دریا کی طغیانی سے صرف دریا کی غربی سمت جنگل ہی محفوظ تھا، جو کہ مویشیوں کی چراگاہ تھا۔ اس جنگل میں ایک حویلی موجود تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو شخص اس حویلی میں قدم رکھتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی اس حویلی میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنے ایک مرید کو اشارہ کیا کہ اس چار دیواری کے اندر صندوق کو دفن کیا جائے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار مقدس 1180 ہجری میں تعمیر ہوا اور تقریباً 157 برس تک مرجع گاہ خلائق رہا اور ہزارہ متلاشیان حق اس سے فیضیاب ہوئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔